بچوں آج کا قصہ ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ. جب انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ جا رہی تھی اور اس نے مینڈک کے منہ میں بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد وہ پتھر پہ گئی, پھر وہاں پر ایک کیڑا تھا اس کو دیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی وہی دی تھی, بالکل وہ وہیں زندہ ہوتا تھا, وہیں مر جاتا تھا. بالکل. تو وہ جو چونٹی جو تھی اس کو خوراک پہنچانے کا اللہ نے ذریعہ بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم نے کس طرح سے ہر انسان کو تم نے ایک خاص جگہ دی ہے, ایک خاص کام دیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرے, اور آپ نے یا اللہ مجھے اتنا کچھ نوازا ہے, اتنی چیزیں دی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں پورے ایک مہینہ میں سارے جتنے بھی یہاں پہ جانور ہیں سمندر کے یا جتنے بھی خشکی کے جانور ہیں اس سب کو میں کھانا دوں, ایک مہینہ کھانا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, بالکل بھی نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ آپ مجھے چلے ایک مہینہ نہیں تو آپ مجھے ایک ہفتہ دے دیں, میں ایک ہفتہ کھانا جو ہے میں سارے سمندر میں رہنے والے جتنی بھی جانور ہیں, خشکی پہ رہنے والے جانور ہیں, جاندار ہیں, میں ان کو کھانا اپنی طرف سے دوں جو آپ نے مجھے نوازا ہے. ایک چھوٹی سی چیٹی نے اللہ سے ضد کر کے نا مدد کری. اچھا, نہیں ضد کر کے نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پاور دی کہ وہ مدد کر سکے. ٹھیک ہے, جو چونٹی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ایک کیڑے کی مدد کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا تھا نا, اسے ضد نہیں کی تھی. اب پھر کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے چلے چھوڑے, ایک مہینہ بھی نہیں, ایک ہفتہ بھی نہیں, آپ مجھے ایک دن دے دیں کہ میں ایک دن جتنے بھی جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں, جو خشکی میں رہتے ہیں, میں ان کو کھانا کھلاؤں گا, میں ان کی دعوت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے, کیسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بولا چلے ٹھیک جو ہے, ہم کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پہلے سے پتا پتہ ہوتا ہے, اور کیا ہونے والا ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا, جتنے بھی سمندر میں جتنے بھی جانور, سمندر کے جانور ہوتے ہیں نا, جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو, جو خشکی پہ رہتے تھے پرندے, سب کو اعلان کیا کہ بھائی آج کا کھانا جو ہے, آج کی دعوت ہے وہ میری طرف سے, جو اللہ نے مجھے چیزیں دی ہیں ان میں سے میں تم کو دعوت کروں گا. تو سب کہنے لگے اچھا چلے ٹھیک ہے, سلیمان نے ہماری دعوت کی ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیاریاں شروع کر دی, کھانے بنائے, اتنا بڑا دسترخوان لگایا, اس میں طرح طرح کے کھانے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش تھے, انہوں نے کہا آج تو جتنے بھی زمین پہ لوگ رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تو ان کو روز کھلاتا ہے, اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے, اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں ان میں سے میں کھانا کھلاؤں گا. پھر انہوں نے کیا کیا, ویسے بھی ہمیں سب کو اپنی چیزیں شیئر کرانی چاہیے. تو پھر انہوں نے اتنا بڑا دسترخوان لگایا اور پھر کہا کہ میں کہاں سے شروع کروں, میں پرندوں سے سٹارٹ کروں, میں خشکی کے جانور سے سٹارٹ کروں, جو سمندر کے اندر رہتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کروں, میں کہاں سے دعوت سٹارٹ کروں, 1 بائی 1 سب کی دعوت کروں نا, اس طرح سے پورا جو کھانا ہے وہ سب کو مل جائے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں, میں نے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سمندر کے پاس دیکھی تھی, ایک چونٹی کو بھی دیکھا تھا, مینڈک کو دیکھا تھا, تو میں یہاں سے میری خواہش ظاہر ہوئی کہ مجھے دعوت کرنی چاہیے, تو میں ایسا کرتا ہوں سمندر سے سٹارٹ کرتا ہوں. پھر انہوں نے سمندر میں اعلان کیا کہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں آج میری طرف سے دعوت ہے, آپ آئیں اور کھانا کھائیں. پھر سمندر کے اندر سے اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے نا, بہت بڑی فش, وہ باہر نکل آئی. وہ کہنے لگی سلیمان کہ آج تمہاری طرف سے دعوت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آج میری طرف سے دعوت ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگی اچھا چلے ٹھیک ہے کہاں ہے کھانا. انہوں نے کہا دیکھو اتنا بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے, یہاں پہ اتنا سارا کھانا تھا, اتنا سارا کھانا تھا. پھر وہ شروع ہو گئے کھانا کھانے. انہوں نے ایک دسترخوان کا کھانا کھایا, دوسرے کا کھایا, تیسرے کا کھایا. حضرت سلیمان علیہ السلام تو دیکھتے گئے. پھر وہ کہنے لگی اور دو, مجھے جو ہے نا بھوک میری ختم نہیں ہوئی, مجھے اور دو. حضرت سلیمان علیہ السلام تو حیران ہو گئے, جنہوں نے ساری مخلوق کے لیے کھانا بنایا تھا نا, وہ جو مچھلی تھی بڑی سی وہ سارا کھانا کھا گئی. پھر بھی کہنے لگی سلیمان علیہ السلام آپ مجھے اور کھانا دیں, میری بھوک ختم نہیں ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اتنے حیران رہ گئے. اس نے کہا مچھلی کو کہ میں نے تو یہ سب کے لیے کھانا بنایا تھا, یہ تو تم ہی کھا گئی, اب میرا کھانا سارا ختم ہو گیا, اب میں کیا کروں؟ تو مچھلی نے کہا یا اللہ یہ کیسا تیرا بندہ ہے
یا اللہ تعالیٰ آپ تو مجھے کھانا دیتے ہیں، میرا پیٹ نہیں بھرتا، مجھے کھانا دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اور یہ کیسا بندہ ہے؟ آپ نے صرف ایک دن اس بندے کو بولا کہ مجھے کھانا دو تو یہ تو کہتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا اور میرا تو پیٹ بھی نہیں بھرا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اس کائنات کا رب ہے، جو اس کائنات کو چلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ تمام لوگوں کو رزق دیتے ہیں اور بے حساب دیتے ہیں، جس کی ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو کتنا رزق مل رہا ہے، کوئی کتنا وہ کھا 100 رہا سے ہے۔ زیادہ کھانا تھا۔ بہت زیادہ کھانا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں نے بیکار کی ضد کی، میں نے آپ سے ضد کی کہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں ساری مخلوق کا دعوت جو ہے میں اپنی طرف سے کروں، میں تو ایک مچھلی کا بھی پیٹ نہیں بھر سکا، اور یا اللہ آپ تو پوری کائنات کا پیٹ بھرتے ہیں، جو پتھر کے نیچے جو کیڑا رہتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو زمین کے اندر جو جتنے بھی جانور رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، آپ ان کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ اتنی اللہ بڑی بڑی تعالیٰ مچھلی ہوتی سب ہے، کو کھانا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، ان کو اتنا سارا کھانا دیتے ہیں، اور میں نے صرف ایک دن کی دعوت کی، پورا نہیں ہو سکا۔ اس لیے اللہ کی جو ذات ہے وہی سب کو رزق دینے والی ہے، وہی سب کو کھانا دینے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں کھانا دیتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے دیتے ہیں۔ اب اس پلیٹ میں جتنا بھی کھانا ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اللہ کھانا ہم تعالیٰ کھا لیتے ہیں، کاؤنٹنگ نہیں کرتے، نہیں اللہ تعالیٰ کرتے، کو پتہ ہوتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ تم نے مجھے اتنا نوازا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ سمجھ سکھائی، اس مچھلی کے تھرو آپ نے مجھے ایک نصیحت دی کہ رب کی ذات ہے جو سب کو کھانا پورا کرتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بیکار کی ضد کر رہا تھا، اس لیے ہم جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں، کیونکہ ان کو جانوروں کی زبان آتی تھی، ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی، وہ ہر کسی کی زبان سمجھتے تھے، سنتے تھے اور نصیحت لیتے تھے۔ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، نبی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی نصیحت دے تو ہمیں وہ برے لگنے لگتے ہیں۔ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر اگلا بندہ، سے بھی ہم نبی تو بہت اچھے ہیں، سارے لوگوں سے اچھے ہیں، نبی تو ہم سے بھی اچھے، سب سے اچھے۔ نبی تو ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ہماری اچھی باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور بچوں، اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے، نصیحت کا مطلب ہوتا ہے ایڈوائز کرنا، آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہے بیٹا یہ کام نہیں کرو، یہ برا ہے، تو آپ لوگ کو برا لگ جاتا ہے نا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ تو پرندوں سے بھی سیکھتے تھے۔ غصہ آتا ہے نا مجھے پھر برا لگتا ہے تو اب آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مجھے، آپ کو پتہ ہے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرو تو وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، آپ سوچیں۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو برا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو ان کو تھینک یو کہنا چاہیے، ہے نا؟ تھینک یو کہنا چاہیے، یا پھر آپ کو ہنس کے کہنا چاہیے ٹھیک ہے میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، ہے نا زوائنا؟ ایسا ہی کرنا چاہیے نا ہمیں کسی بھی کام کا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہر کام کو سوچنا چاہیے لیکن اچھا سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بہت اچھا سوچنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، گندا نہیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں تو بالکل نہیں اور ہمارے جتنے بھی نبی ہیں وہ بہت اچھے تھے، معصوم تھے، انہوں نے جو کیا ہمیں ان کے قصے ہیں وہ سننے چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے تو بہت سارے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سناؤں گی۔ ان کی جو تھی وہ جنات جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے دیو جنات، وہ ان سے بھی ان کی جو بات چیت ہوتی تھی، ان سے وہ کام لیتے تھے، کس طرح کے کام لیتے تھے، انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور دن سناؤں گی۔ لیکن یہ جو پیارے پیارے سے 2 قصے تھے میں نے آپ کو سنائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو آپ کو ضرور یاد رہیں گے۔ اور ہمارا یہ پیارا سا شو چٹخارے ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت شارٹ ہے، باتیں بہت ساری ہیں، تو انشاءاللہ میں کل آپ سے دوبارہ سے باتیں کروں گی، ملوں گی ریسیپی کے ساتھ اور پیارے پیارے بچوں کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔